صدر الرحیم صاحب مجددی مدد اللہ العالی، اکابرین امت، علماء کرام، بزرگان محترم، نوجوانان اسلام، عزیزان گرامی، سامعین اعظام، عمائدین کرناٹکا، یہ جو آج اس میدان میں سروں کا امڑتا ہوا سیلاب ہے وہ اپنے نوکریوں کی تلاش میں نہیں آیا ہے بلکہ غلام مصطفیٰ بن کر آیا ہے صلی اللہ علیہ وسلم۔ اسلام کی تاریخ بڑی عجیب تاریخ ہے۔ جب یہ اسلام چلا اور آگے بڑھا تو دار ارقم میں مٹھی بھر مسلمان تھے۔ مکے کے مشرکوں نے کہا ہماری تعداد کے سامنے ان کی حقیقت کیا ہے۔ اسلام آگے بڑھتا رہا۔ ابو جہل نے کہا بڑھنے نہیں دوں گا۔ اسلام نے ہجرت کی مکے سے اور مدینے پہنچا تو عبداللہ بن ابی بن سلول نے کہا بڑھنے نہیں دوں گا۔ اسلام آگے بڑھتا رہا، یمن گیا، شام گیا، قیصر و کسریٰ کے سلطنت میں اسلام داخل ہو گیا۔ ظالم کہتا رہا آگے بڑھنے نہیں دوں گا۔ تاتاریوں کے ظلم کی داستان یہ کہتی ہے کہ انہوں نے سروں کے مینارے بنائے تھے اور کہا تھا کہ اسلام کو ہم نے مٹا دیا۔ دنیا کے ظالموں نے یہ فیصلہ کیا تھا کہ اسلام کے چراغ کو جلنے نہیں دوں گا۔ خدا کا فیصلہ تھا کہ اسے ہم بجھنے نہیں دیں گے۔ ادھر آ ستمگر، ہنر آزمائے، تو تیر آزما ہم جگر آزمائے۔ اے لوگوں تم نے کیا سمجھ رکھا ہے؟ ہم جتنے مسلمان ہیں اتنے ہی سیمنٹڈ انڈین بھی ہیں، اتنے ہی بھارتی بھی ہیں۔ ہمیں اپنے ایمان کی بھی حفاظت کرنا آتا ہے، اسلام کی بھی حفاظت کرنا آتا ہے۔ اے بھارت کی دھرتی یاد رکھنا، اگر تجھ پر بھی خطرہ آیا تو تیری عزت کو بھی بچانا آتا ہے۔ یہ چائنا کا بارڈر ڈوکلام اور یہ کشمیر سے پاکستان کی سرحدیں، اے بھارت کے نوجوانوں، اے بھارت کے آرمی جوانوں، یہ ہندوستان کا یہ جیالا مسلمان جن کی ماں نے ان کو گوڈسے کا دودھ نہیں پلایا ہے بلکہ ان کی رگوں میں حضرت ٹیپو سلطان کا لہو دوڑ رہا ہے، وہ قوم تمہیں یہ بتانے آئی ہے، وہ قوم تمہیں یہ بتانے آئی ہے، یہ نوجوان تمہیں یہ بتانے آیا ہے کہ چائنا کے بارڈر سے لے کر اگر پاکستان کی سرحد تک، اے بھارت اگر تجھ پر کوئی خطرہ آیا تو اے جوانوں ہمیں آواز دینا۔ خدا کی قسم ہم اپنے جوانوں کو، نوجوانوں کو، مسلمانوں کو کفن پہنا کر سرحدوں پہ پہنچا دیں گے۔ اللہ اکبر، اللہ اکبر، اللہ اکبر۔ مگر یاد رکھیے گا چپلوں کے بغیر تو ہم چل سکتے ہیں۔ ان چپلوں سے کوئی پوچھ لے کہ ہمارے بغیر نکل بھی سکتے ہو؟ آتا ہے نکلنا، آتا ہے چلنا۔ یہ ہندوستان ہمارا وطن ہے، اس وطن کو کل بھی ہم نے بچایا۔ مشکل یہ ہے کہ 47 میں بدقسمتی سے ہندوستان کا بٹوارا ہوا تھا، 2024 میں لوگ دلوں کا بٹوارا کرنا چاہ رہے ہیں۔ ہم اس دل کا بٹوارا ہونے نہیں دیں گے۔ بھارت کے اپنے پریے ہندو بھائیوں سے میں ان کا آشیرواد اور دعائیں لے کر انہیں کہنا چاہتا ہوں، ہندو بھائیوں ہم آپ کے بغیر نہیں، آپ ہمارے بغیر نہیں۔ ہمارے اور آپ کے بیچ میں یہ تیسرا کوئی لینڈ بروکر آ گیا ہے جس کی نہ بیوی ہے نہ بچے ہیں۔ یہ جدھر جاتے ہیں ادھر ستاتے ہیں، لیکن ان کو بتا دیجئے اور صاف صاف بتا دیجئے کتے وفادار ہو یہ بات تو صحیح ہے، مگر وفادار کتے بن جائیں یہ بات صحیح نہیں ہے۔ کیا سمجھ رکھا ہے؟ آل انڈیا مسلم پرسنل لا بورڈ ہمارے بزرگان دین اکابرین بیٹھے ہیں۔ میں آپ سے سچ کہتا ہوں ہمیں اپنے دین کی بھی حفاظت کرنی ہے اور اپنے دیش ہندوستان کی بھی حفاظت کرنی ہے۔ اب میں آپ سے ایک بات کہنا چاہتا ہوں، آپ کے ہمارے رہتے ہوئے اگر کوئی اڑیسہ کے آدی باسی کی کالا ہانڈی کی چھوٹی سی بچی بات بات کہہ کر اگر بھوکے 7 دن میں مر جاتی ہے تو میں اپنی قوم سے پوچھنا چاہتا ہوں مالداروں خدا کو تم کیا منہ دکھلاؤ گے؟ اگر ہمارے دیش میں یہ اتیاچار ہو رہا ہے کہ پتی اپنی مری ہوئی پتنی کی لاش کو پیسے نہ ہونے کی وجہ سے
ایمبولینس نہیں ملتی ہے، کاندھے پہ اس لاش کو لے کر چلتا ہے۔ یہ ہمارا بھارت ہے، یہ ہمارا سماج ہے، یہ ہمارا انصاف ہے۔ کیا ہو رہا ہے اس دیش میں؟ یہ دیش کہاں جا رہا ہے؟ رشوت کے بغیر دوا نہیں ملتی، رشوت کے بغیر کفن نہیں ملتا، رشوت کے بغیر جنازے نہیں ملتے، رشوت کے بغیر لوگوں کو زندگی کی سانس لینے کی اجازت نہیں ہے۔ نہیں لوگوں، ہم اپنے اس پیارے دیش کو اس طرح لٹیروں کے حوالے نہیں کر سکتے۔ یہ دیش ہمارا ہے، اس دیش کے پولیس، اس دیش کی آرمی، اس دیش کا جوان، یہ ہمارے بھائی بہن ہیں۔ جتنے ہمیں اپنے جیون کی پرواہ ہے اتنی ان کی پرواہ ہے۔ اے لوگوں، اے دیش واسیوں، اے دیش کے ہندو بھائیوں، اے دیش کے مسلمانوں، وہ دن تم بھول گئے کہ جب اس دیش میں کورونا کے زمانے میں کچھ لوگ تھالی بجا رہے تھے تو وہ ہم ہیں جو تھالی سجا رہے تھے، بھوکوں کو کھانا کھلا رہے تھے۔ ہم نے کیا نہیں کیا اس ملک کے لیے؟ ارے تم نے ہمیں کچھ نہیں دیا، تم نے ہمیں ریزرویشن نہیں دیا، پھر بھی ہم نے تمہیں اے پی جے عبد الکلام دیا ہے۔ وہ دن مت بھولو، میزائل دیے ہیں۔ ایک بار محبت کر کے تو دیکھو، ایک بار پیار کر کے تو دیکھو۔ ہمارے ہر گھر سے تم دیکھنا شیخ الاسلام نکلیں گے، شیخ الہند نکلیں گے۔ دیش کی حفاظت کرنی ہے، انسانیت اور مانوتا کو بچانا ہے۔ ہندو بھائیوں کو محبت کے ساتھ ان کے سامنے ان کی عدالت میں اپنی باتیں رکھنی ہے۔ وقف کیا ہے؟ وقف کا تحفظ کیا ہے؟ یہ بلیورز کی چیریٹی ہے۔ وقف کی زمینیں جو ہمارے پروجوں نے، ہمارے بزرگوں نے، ہمارے پرکھوں نے، ہمارے باپ داداؤں نے ایک چیریٹی کی تھی،